گڈ مارننگ، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اچھا، آج مجھے ایکچولی مینٹل ہیلتھ کے اتنے ٹاپکس آ رہے تھے نا کہ رمضان میں اتنا کور نہیں کر سکی، تو آج میں نے سوچا جاب جانے سے پہلے میں کور کرتی ہوں، اینڈ آئی تھنک یہ کویسچن بہت اچھا تھا، تو آئی فیل لائک ادھر سے شروع کرتے ہیں، تو سیریس ڈسکشن کے لیے ریڈی ہو جائیں آپ لوگ۔ تو اچھا، لیٹ می بریک ڈاؤن، یہ بہت اچھا کویسچن ہے کیونکہ کافی لوگ ڈپریشن، انگزائٹی ہم بہت لوزلی تھرو کر دیتے ہیں اور اسے کلینکلی کافی لوگ نہیں سمجھتے۔ فرسٹ آف آل، آپ کو پتہ ہے کیا امریکہ میں 1 out of 4 adults have انگزائٹی یا ڈپریشن، اور یہ صرف وہ لوگ ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں، تو کتنے زیادہ لوگ ہوں گے جو نہیں جاتے ریگارڈنگ ان کی جب وہ ڈپریشن اور انگزائٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارا ایسٹرن ورلڈ ہے اس میں تو مینٹل ہیلتھ بالکل بھی فوکس نہیں نہ کرتے، ویسٹرن میں تو پھر بھی مینٹل ہیلتھ پرائیورٹائز ہوتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ ہماری ہوتی ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے ٹو آور فزیکل ہیلتھ، اور کافی لوگ یہ نہیں جانتے۔ جب آپ کا ذہن میں سکون نہیں ہوتا نا تو وہ پھر فزیکل سمٹمز میں بھی آتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ڈپریشن، انگزائٹی اور اسٹریس کا کیا ڈفرینس ہے۔ تو فرسٹ آف آل، اگر کوئی کلائنٹ ہمارے کلینک یا پرائیویٹ پریکٹس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہیں ڈپریشن یا انگزائٹی کی سمٹمز ہو رہی ہے، ہم انہیں ایسے ہی نہیں ڈائگنوز کر دیں گے، انہیں پراپر ٹیسٹنگ دیں گے۔ ایکچولی میرے پاس یہ ٹیسٹنگ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، جو کامن چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن، انگزائٹی، پرسنالٹی ڈس آرڈرز، یہ تو میرے پاس ہر وقت ہوتی ہے نا۔ تو ہم انہیں یہ ٹیسٹنگ دیتے ہیں بیسڈ آف لاسٹ 30 days، وہ آنسر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، پھر ہم انہیں گریڈ کرتے ہیں، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس بندے کو مائلڈ ڈپریشن ہے یا میجر ڈپریشن ہے یا مائلڈ انگزائٹی ہے یا مائلڈ میجر انگزائٹی ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کافی دفعہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا ڈائگنوسنگ کرائٹیریا۔ اچھا، اب ڈپریشن اور انگزائٹی اور اسٹریس میں ڈفرینس کیا ہے؟ تو میں سب سے اگر ایزی وے آپ لوگوں کے لیے پٹ کروں نا، تو ڈپریشن جو ہوتی ہے نا اس میں بندہ ہوپ لیس فیل کرتا ہے، سیڈ فیل کرتا ہے، کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے پاس بے شک جتنے مرضی پیسے ہوں، وہ سب سے بیسٹ ویکیشن میں بھی بیٹھا ہو، اگر وہ کلینکلی اس کو ڈپریشن ہے تو وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ ہوپ لیسنس فیلنگ ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ہوپ لیسنس اور وہ سیڈ فیلنگ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی ڈپریشن۔ جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ خوف بیسڈ ہوتی ہے، فیئر بیسڈ ہوتی ہے۔ تو اس میں بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، جیسے کہ میں ایگزام فیل کر دوں گا، میری جاب چل جائے گی، کچھ برا ہوگا۔ تو وہ زیادہ نا لائک خوف یا فیئر بیسڈ ان کے دماغ میں نا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور وہ اس ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اور جو اسٹریس ہوتا ہے وہ دونوں کاز کر سکتا ہے، سچویشنل، ٹھیک ہے نا۔ لیٹس سے اگر آپ کا کچھ بہت اسٹریسفل ویک آ گیا ہے، اس ویک آپ کو ڈپریشن بھی ہو رہی ہوگی، انگزائٹی بھی ہو رہی ہوگی، بٹ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کلینکلی ڈائگنوزڈ ہو۔ اس کا بس یہ مطلب ہے کہ آپ کی لائف میں ایک اسٹریس آیا ہے اور وہ ایک سچویشن آئی ہے اور اس سے آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو رہی ہے۔ نا وہ کلینکل کب بن جاتا ہے؟ وہ کلینکل وب بنتا ہے کہ اگر لیٹس سے اگر آپ 2 weeks سے آپ کو ہوپ لیسنس فیلنگ ہو رہی ہے، یا ایون تھاٹس آف ہرٹنگ یور سیلف ہو رہی ہے، یا لائک اس طرح لائک سم آف دا کویسچنز جو لکھے ہوئے ہیں، ڈسکریجمنٹ، لائک فیل لائک آپ کو پنشمنٹ مل رہی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، آپ رو بہت رہے ہوتے ہو، لائک اریٹیبلٹی بہت ہو رہی ہوتی ہے، غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ٹین ایجرس، جب میں لڑکوں کو دیکھتی ہوں نا، جو ٹین ایجرس بوائز ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان کی ڈپریشن ہمیشہ اینگر میں آتی ہے۔ تو جو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مین ڈپریشن اینگر، کافی لوگ ڈپریشن جب فیل کرتے ہیں وہ غصہ ان کا سرفیس لیول میں آتا ہے، جو کہ ہم پھر کبھی کسی اسٹوری میں بات کریں گے اینگر کا۔ تو اچھا، ڈپریشن کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ میجر ڈپریشن ہوتی ہے اگر آپ کو 2 weeks سے کنسسٹنٹلی ایوری ڈے بہت لائک فیلنگز آف ہوپ لیسنس اور سیڈنس، اور آپ کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتے، تو وہ میجر ڈپریشن ہوتی ہے۔ نا ایک پرسسٹنٹ ڈپریشن ہوتی ہے جو کہ آپ کو 2 سال سے لائک آپ کا ایک لو سا ہلکا سا موڈ رہتا ہے جس میں آپ ڈپریس رہتے ہو، لائک آپ فنکشن کر سکتے ہو، جاب جا سکتے ہو، گھر کے کام کر رہے ہو، بٹ ایک سائڈ میں نا پیچھے دماغ میں ہلکی سی سیڈنس رہتی ہے، اور اگر وہ آپ کو 2 سال سے ہے تو پھر ہم اس کو پرسسٹنٹ ڈپریشن کہتے ہیں۔ پھر ایک ڈپریشن آتی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز
ڈسورڈرز میں, جو کہ بائیپولر میں آ جاتی ہے, سائیکاٹک ڈسورڈرز میں آ جاتی ہے. تو بائیپولر میں کس طرح آتی ہے کہ آپ کو ایپیسوڈز آتی ہیں ایک ویک, لائک اگر ایک ویک آپ کو بہت زیادہ انرجی ہے, بہت خوش ہو, اور پھر اگلے ویک آپ بہت سیڈ ہو. تو اس طرح ڈپریشن کافی کیٹیگوریز میں, اس طرح ڈپریشن کی بہت زیادہ کیٹیگوریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسے ہمیں بریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, پھر اکارڈنگ ٹو دیٹ اس کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. ناؤ اب بات کرتے ہیں انگزائٹی کی. انگزائٹی جیسے کہ میں نے کہا بہت زیادہ خوف یا فیئر بیسڈ ہوتا ہے, تو وہ زیادہ آپ کو نا فزیکل سمٹمس بھی بہت آتی ہیں اس سے. اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک فزیکل سمٹمس ہوتی ہیں اور ایک مینٹل کمپوننٹ ہوتا ہے جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے. تو جو تھنکنگ ہوتی ہے, آپ بہت برا سوچ رہے ہو, جیسے آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو سوچ آ رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے, مجھے ہرٹ کرنے والا ہے. لائک وہ انٹروسو تھاٹس ہم انہیں کہتے ہیں, وہ رینڈملی آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے دماغ میں پلے کر رہی ہوتی ہیں. یہ پہلا کمپوننٹ ہے. دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے فزیکل. آپ کو لائک کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ انگزائٹی بہت فزیکل سمٹمس بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کو سویٹنگ بہت ہو رہی ہے, ہارٹ فلیشز, کولڈ فلیشز, شیکنگ, آپ کو لائک سانس بہت تیز آ رہا ہے. تو اس میں کافی زیادہ لائک فزیکل لائک بہت لائک باڈی لائک ریلیکس نہیں کر سک رہی, تو وہ فزیکل کمپوننٹ بھی. اگر کسی کو کلینکل انگزائٹی ہے تو اس کو پھر ہم جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, اور اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے سے یہ سمٹمز ہو رہی ہو, آپ 6 مہینے سے آپ کے دماغ میں بہت غلط اور نیگیٹو اور خوف فیئر بیسڈ والی باتیں آ رہی ہیں, جو کہ فزیکل سمٹمس میں کنورٹ ہو رہی ہیں. کافی لوگوں کو پینک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, کیونکہ ان کا دماغ اتنا سوچ رہا ہوتا ہے نا, اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے, تو وہ اس سے پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اینڈ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو پرائیورٹائز نہیں کرو گے نا, آپ امیجن کرو کہ اگر آپ کا دماغ چلتا رہے گا اور آپ کو فزیکل سمٹمس ہوتی رہیں گی 10-20 سال میں, تو آپ کی ہارٹ بھی کہے گی کہ بس کر دو بھائی, مجھے بریک چاہیے. تو اس طرح وہ پھر فزیکل سمٹمز آ جاتی ہیں. ڈاؤن دا روڈ پھر ہائی بلڈ پریشر آ جاتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ جاتا ہے, لائک کچھ لوگوں کو تو کینسر ایکٹیویٹ جینز ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ آپ کی یہ جو مینٹل ہیلتھ سمٹمز ہوتی ہیں یہ شروع ہوتی ہیں, اگر آپ انہیں نہیں ٹیک کیئر کریں گے اگر, تو وہ فزیکل سمٹمز میں ڈیولپ ہوں گی ڈاؤن دا روڈ. اور پھر تیسرا آیا اسٹریس ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. تو ہم سب کے اندر یہ جینز, لائک آپ کے اندر جینز ہیں, میرے اندر جینز ہیں. تو لیٹس سے اگر میری باڈی کو اتنا زیادہ اسٹریس ملا ہے نا کہ وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتی, تو گیس واٹ, میری جینز انگزائٹی ڈپریشن وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. تو اسٹریس ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو ہم تھراپی میں بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اسٹریس پہ, کیونکہ اگر آپ ایک اسٹریسفل سچویشن میں ہو, اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہو, اسٹریسفل لوگوں کے اراؤنڈ ہو, تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ, آپ کی ہیلتھ کے لیے ان جنرل بہت برا ہے. تو اس لیے تو پھر ایک ہوتا ہے جینیٹک کمپوننٹ اور ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ کمپوننٹ. تو اگر آپ کا انوائرمنٹ بہت نیگیٹو ہے نا, تو یہ آپ کی جینز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. تو یہ تو بس بیسک میں نے آپ کو لائک بتا سکی, جتنی بھی میں جلدی بتا سکی. تو لائک آئی ہوپ دس ہیلپس ڈفرینسز کے لائک ان کے پیچھے. تو اب لائک ہم اس لائک اب ہم نے ڈفرینسز اس کے اسٹیبلش کر لیے ہیں, اب ہم ان ڈیٹیلز میں ان کو ایک پکڑیں گے. تو لائک اٹس لائک بہت کامن ہے یہ, لائک میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی آج کے دور میں کتنی زیادہ کامن ہے. بہت لوگ اسٹرگل اور سفر کر رہے ہیں ان چیزوں سے, اور سائلنٹلی کر رہے ہیں, کیونکہ کافی دفعہ لائک ہمارے ارد گرد لوگ نہیں بلیو کرتے ان چیزوں میں, اور سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی اپنے لوڈ ونس کے اراؤنڈ سے, یا لائک کوئی بھی سپورٹ سسٹم نہیں بن رہا ہوتا. یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. تو لائک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمٹمس ایکسپیرینس کرتے ہو, تو پلیز آپ اپنے لیے ریسرچ کرو. اگر آپ تھراپی یا آپ سروسز اویل نہیں کر سکتے, تو یہ بہت زیادہ آن لائن ریسورسز ہیں آپ کے لیے جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, بیکاز آئی ٹرولی بلیو کہ لائک ود پراپر ایجوکیشن اینڈ ٹریٹمنٹ یہ چیزیں, لائک آئی ہوپ دس ہیلپس. آئی فیل لائک یہ بہت اچھا کویسچن تھا اور بہت اچھے جگہ سے ہم شروع کیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی لائک اور کویسچنس ود ان دیز ٹاپکس آ رہے ہیں, کیونکہ یہ سب سے ٹاپ میں تھے, ڈپریشن, انگزائٹی اینڈ اسٹریس, تو ہم ان کو اور ڈیٹیلز میں کریں گے. بٹ آئی فیل لائک انڈرسٹینڈنگ دیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فرسٹ آف آل. تو اس لیے لائک اگر آپ کو لائک اور لائک ان میں لائک سینڈ می میسیجز, سینڈ می ٹاپکس جو کہ آپ کو لائک یو وانٹ می ٹو کور ان فیوچر سیشنز. اب رمضان چل رہا ہے, تو اس لیے میں بہت بزی تھی, تو میں مینٹل ہیلتھ کو کور نہیں کر سکی. تو مجھے اتنے میسیجز آ رہے تھے, آئی فیل لائک کہ مجھے ٹائم نکالنا اور کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ دس ہیلپس یو گائز انڈرسٹینڈ دا ڈفرینسز. اور دوسری بات میں لاسٹلی آپ لوگوں کو کائنڈلی کہنا چاہتی
चाहती हूँ मैं 1-on-1 सेशंस नहीं कर सकती आउट ऑफ कंट्री, और बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप हमसे बात कर सकती हैं फ़ोन में या आप हमसे 1-on-1 बात कर सकती हैं। तो मैं काइंडली आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है वो सिर्फ अमेरिका के लिए, और हम इस तरह थेरेपी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और अगर आप मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स भेजते भी हैं ना, और मैंने अगर नहीं भी रिप्लाई कर सकी तो डोंट वरी, मैं उनकी स्क्रीनशॉट मैं जितने भी मैं ले सकती हूँ लूँगी, और मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बना चुका है। तो मैंने सोचा ये अच्छा क्वेश्चन है शुरू करने के लिए। तो लाइक अगर आपको और लाइक यू नो लाइक एनीथिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड लाइक यू नो आई विल जस्ट पुट इट इन दैट एल्बम जो मैंने बनाई हुई है of all the topics that you guys want me to cover. तो I hope this helps. And you know ये बस था शुरू differences में। इसमें हमने कोई coping skills की नहीं बात की, अच्छा आगे क्या करना है नहीं बात की, हमने सिर्फ differences के बारे में बात की है to understand कि ये होता क्या है। You know क्योंकि like हम अक्सर सुन रहे होते हैं depression, anxiety, but like you know जब वो ऑफिस में आते हैं और जब वो